نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ مناسب سی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ اب آپ نے یہ سفر کیسے فرمایا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی براق جس پر مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ تک آئے تھے، اسی براق پر آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جنت سے سبز زبرجد کی ایک سیڑھی لائی گئی، اور فرمایا کہ میں نے تمام مخلوقات میں اس سے خوبصورت اور حسین کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، اور پھر مجھے اس سیڑھی پر سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ علماء دونوں قسم کے احادیث میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ سیڑھی بھی لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، آپ نے فرمایا کہ ہم پہلے آسمان کے ایک دروازے پر پہنچے جس کا نام باب الحفظہ ہے، اور اس کا نگران ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اور اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو نگران فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگران فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھلا، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دائیں جانب بھی کچھ صورتیں ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ صورتیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، جب بائیں جانب دیکھتا ہے تو غمگین ہوتا ہے اور روتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ حضرت یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب کے بعد فرمایا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نیک بیٹا، اچھا نبی۔ پھر آپ فرماتے کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ دائیں جانب صورتیں کون سی ہیں اور بائیں جانب صورتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ جو دائیں جانب صورتیں ہیں یہ آدم علیہ السلام کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ جنتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے اور مسکراتے ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں یہ ان کی بری اولاد کی صورتیں ہیں، جب یہ جہنمی ہیں، جب آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا۔ دوسرے آسمان پر میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب میں خوش آمدید اور مرحبا کہا کہ مرحبا بأخی صالح و نبی صالح، خوش آمدید صالح نبی صالح بھائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو تیسرے آسمان پر میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یوسف کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح سلام کلام ہوا۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی انداز میں سلام و کلام ہوا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام و کلام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی بھیجے گئے اور ان کی امت
میں جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ میری امت کی بنسبت بہت زیادہ ہوں گے، تو مجھے اپنی امت کی پر حسرت ہو رہی ہے، اپنی امت کے حال پر رونا آ رہا ہے کہ میری امت میری اتباع ویسے نہ کر سکی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اتباع کرے گی۔ فرمایا اپنی امت کی حالت پر رونا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر فرمایا مرحبا بالابن صالح و نبی صالح، خوش آمدید، مرحبا صالح بیٹا اور صالح نبی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا انتہا کی جگہ، کہ نیچے والی جو مخلوق ہے اس کی یہاں انتہا ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتے، اور جو اوپر مخلوق ہے وہ اس کی یہ انتہا ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کے بیر مقام حجر کے مٹکوں کے سائز کے تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، یعنی بیر بھی بہت بڑے بڑے اور پتے بھی بہت بڑے بڑے۔ اور فرمایا کہ اس بیری کو سونے کے ایسے پروانوں اور پتنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا کہ جو اتنے خوبصورت ہے کہ ان کا حسن و جمال کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ پاک کے مخصوص فرشتے تھے۔ یہاں پھر جبرائیل علیہ السلام نے مزید آگے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معذرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا کوئی دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ یوں راستے میں ساتھ چھوڑ دے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضرت اب تھوڑا سا بھی اوپر اٹھوں گا کہ اللہ کے نور کی تجلی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میرے سارے پر جل جائیں گے۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے ہوا۔ ایک سبز رنگ کا مخملی مسند اور تخت لایا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جب میں اوپر اٹھا تو میں ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں میں نے صریف الاقلام کو سنا۔ صریف الاقلام کہتے ہیں قلم سے لکھنے کے وقت آنے والی آواز اور آہٹ۔ اللہ پاک کے حکم سے فرشتے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی مخلوق کی تقدیریں اور اللہ کے احکامات نقل کر رہے تھے، یہ ان کلموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے۔ پھر فرمایا کہ مجھے 70,000 نور کے حجاب، 70,000 نور کے ایسے پردے کہ ہر پردہ دوسرے سے مختلف تھا، یہ 70,000 نور کے حجاب مجھے طے کروائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا، مجھے کچھ وحشت سی محسوس ہوئی۔ اتنے میں اچانک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں مجھے پکارا گیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 باتوں پر تعجب ہوا۔ ایک یہ کہ ابو بکر یہاں کہاں آ گیا، اور دوسرا اللہ کی ذات تو صلاۃ سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ آیت پڑھیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ رحیم و کریم ذات ہے کہ اللہ کے ذات خود اور اللہ کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں۔ کہ اللہ مشغول ہے کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ رہا ابو بکر کا معاملہ، تو ابو بکر کی آواز کا اور شکل و صورت کا ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو آپ کو ابو بکر کی آواز میں مخاطب کرے تاکہ آپ وحشت محسوس نہ کریں، جو محسوس کر رہے ہیں وہ وحشت بھی دور ہو جائے۔ تو بہرحال اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ پھر عرش بھی منزل نہ رہا، گرد منزل بن گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا،
ادن منی یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے قریب ہو جائیے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب ہو گئے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ ہاں بعض روایات میں آتا ہے کچھ گفتگو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بات چیت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے ہاتھوں میں یا اللہ آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان کو یا اللہ آپ نے ایک عظیم الشان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے انجیل بھی دی اور ان کے لیے مردوں کو زندہ کیا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ محبت بھرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا، یا اللہ میرے لیے کیا؟ تو فقال لہ ربہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اتخذتک خلیلا و حبیبا، اے میرے محبوب، میں نے تجھے اپنا خلیل بھی بنایا اور اپنا حبیب بھی بنایا، وعزتی، اور مجھے میری عزت کی قسم کہ میں اپنے حبیب کو ہمیشہ اپنے خلیل کے اوپر رکھوں گا، وارسلتک الی الناس کافہ، اور میرے محبوب، میں نے تجھے تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وشرحت لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرے سینے کو کھولا، ووضعت عنک وزرک، اے میرے محبوب میں نے تجھ سے تیرے بوجھ کو اتارا، ورفعت لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو، تیری عظمت اور شان کو بلند کیا، فلا اذکر الا ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا، جہاں مجھ رحمت رب العالمین کا تذکرہ ہوگا، وہاں میرے محبوب تجھ رحمت للعالمین کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اور فرمایا جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، اے میرے محبوب میں نے تجھے اول بھی بنایا، میں نے تجھے آخر بھی بنایا، اعطیتک سبعا من المثانی وخواتیم البقرہ، اے میرے محبوب میں نے تجھے 7 مثانی دی، سورۃ الفاتحہ دی، میں نے تجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیات دی جو تجھ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دی، وَأَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے تجھے کوثر عطا کی، میں نے تجھے خیر کثیر عطا کیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اے میرے محبوب میں نے تمام انبیاء میں تجھے اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، اور تیری امت کو میں نے بہترین امت بنایا، تیری امت کو میں نے امت وسط بنایا، جو آئیں گے سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ بہرحال بات چیت ہوئی اللہ کی اور اللہ کے محبوب کے آپس میں۔ واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عنایت فرمائے۔ 2 تحفے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی تھے، اور ایک تحفہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھا۔ وہ تحفے کیا تھے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں عنایت فرمائیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر 50 سے 5 کروا لی۔ نماز جب 5 نمازیں لے کر آ رہے تھے، نمازیں تو 5 ہو گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرے محبوب میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، یہ نماز 5 ہی ہیں، پڑھو گے آپ اور آپ کی امت 5 ہی پڑھو گے، لیکن اجر و ثواب 50 کا دوں گا۔ تو 5 نمازیں ملی، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اللہ پاک کے عرش کے نیچے جو اللہ کا خاص الخاص خزانہ ہے، یہ اس خزانے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ کی امت کو عنایت فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ کا ہر وہ امتی جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اپنے دامن کو شرک سے بچا کر لائے گا، اس کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس وقت عنایت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر واپسی کا شروع ہوا، اور رات کے ایک قلیل حصے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد جنت میں داخل کر جنت کی سیر بھی کروائی، اور جہنم سے پردے ہٹا کر دور سے جہنم کا نظارہ بھی کروایا، پھر عرش پر اپنے پاس بلا کر ملاقات کی، بات چیت کی، ایک تھوڑے سے وقت میں، جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا رات کے ایک تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ اور اس سے بھی اوپر بارگاہ خداوندی تک کا یہ سفر ہوا۔ اور پھر ہمیں اس سفر کے نتیجے میں جو ہمیں عنایت ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے 5 نمازیں، جو اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو نہایت شاندار اور اللہ کا بہت قیمتی تحفہ ہے، اور معافی کا اعلان کہ جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو شرک سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جہنم میں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور جو زندگی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔